کی اپنی ہم سب کی والدہ کے پیار کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دین اسلام کی روشنی میں ان کا کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ جن کی مائیں حیات نہیں ہیں تو ہم اپنا اولاد ہونے کا حق کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ پروفیسر صاحبہ کی طرف دوبارہ آتی ہوں کہ دیکھیں اللہ رب العزت کو ظاہر ہے اس سے زیادہ علیم و خبیر کون ہوگا کہ ہر انسان ایک عمر میں جا کے اس فرض سے بہت زیادہ کوتاہی کرتا ہے، تو کتنی زیادہ تاکید جو ہے والدین کے حقوق کے بارے میں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً لڑکیوں کی جانب سے تو پھر بھی ایک فرما برداری کا جو ایک پہلو ہے وہ شادی سے پہلے دیکھنے میں آتا ہے، پھر شاید ان کی گھریلو ذمہ داریاں جو ہیں سسرالوں میں اس درجہ بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اس طریقے سے شاید والدہ کا خیال نہ رکھ پائیں، جبکہ کچھ لڑکوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے تو شاید وہ کچھ آوارہ گردی میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی جو زمانہ چل رہا ہے وہاں بھی وہ نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد وہ ایک اور رنگ اس کا جنم لے لیتا ہے۔ کہاں سے آئے گی فرما برداری؟ اس میں یہ واقعتاً ہمارے یعنی معاشرے کی ایک دکھتی رگ ہے، اور بہت ہی یعنی افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے تو ان نوجوانوں کا ذکر کیا ہے کہ جو شادی شدہ نہیں ہوتے تب بھی یعنی ماں کی طرف سے جو ہے وہ غفلت برتتے ہیں، لیکن آپ ان کو کیا کیجئے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو نمازیں بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہر سال حج پر بھی جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ماؤں کے سے بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ تو اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دینے والے، وہ کہتے ہیں یہدی من یشاء یضل من یشاء، جسے چاہے وہ ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کرے۔ تو اس زمن میں بھی ہدایت مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کروں۔ لیکن دیکھیے کہ جو دین ہمیں اس بلی سے بھی اچھا سلوک کرنے کی ہدایت دیتا ہے کہ جو ماں ہو یا ماں بننے والی ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپتی ہوئی اور چڑیا کے لیے کہا کہ اس کے انڈے جا کے واپس رکھ دو، یہ ماں ہے جو کر رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ محبت کے حوالے سے ہیں، آپ دیکھیں اس میں مثال کس کو بنایا ہے، اس میں ماں کی محبت کی مثال بنایا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 حصے فرمائے محبت کے، 99 اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پہ اتارا۔ اس کی بدولت جو گھوڑی ہے وہ بھی اپنا کھور جو ہے اپنے بچے پہ نہیں رکھتی کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ماں کا تو درجہ فضیلت بہت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیے ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے پاس اگر تمہاری صحیح ماں نہیں ہے تو تمہاری وہ مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں پرورش کی، جس نے بھی کی۔ اور اسی طرح جب شادی یا نکاح ہو گیا تو تمہیں جو اس طرف سے مائیں مل رہی ہیں وہ بھی دیکھیے نا کہ آپ کے ساتھ ان کا کیا تعلق بن جاتا ہے۔ ان کی بھی فرما برداری ہوئی یا یہ سمجھیے ماں کا ہے اتارا جا سکتا ہے، اور اس ماں کے لیے صدقہ جاریہ بنا جا سکتا ہے جو اللہ کے پاس روانہ ہو گئی ہے، نہیں موجود ہے ہمارے پاس، اس کے لیے صدقہ جاریہ بننا بھی تو دیکھیے نا ضرورت ہے کہ اب وہ دنیا سے چلی گئی تو ہم کیا کریں۔ جیسے ابھی ایک ہماری کالر تھی، انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے قرآن پڑھتی ہوں، تو یہ نیکی کے کام کرنا اور ایثار ثواب جو ہے اس ماں کو پہنچانا، اور نہ بھی پہنچائے تو آپ اولاد کیونکہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے وہ خود بخود پہنچ رہے ہوتے ہیں کیا ثواب، یہ ضرورت نہیں ہے کہ پہنچائے جائیں، جو عمل ہو رہا ہے وہ خود بخود پہنچ رہے کچھ۔ اب دیکھیں کہ مائیں ہمارے یہاں جو سلسلہ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اضافی ذمہ داری ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تمہاری ماں تکلیف میں تھی تمہیں اٹھائے ہوئے تھی، اپنے اندر اس نے وہ بوجھ اٹھایا ہوا تھا، تو اس وقت تمہیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اور صحابی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو ان کو حج کرا دیا ایسی تپتی دوپہر میں کہ جب پتھر اتنے تپ رہے تھے کہ ان پہ اگر گوشت کا پارچہ ڈال دیا جائے نا تو کباب بن گیا بھن گئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے تو ان کی ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ یہ کہنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ دل میں رکھنے اور اتارنے والی باتیں۔ بہت اچھا موقع ہے پروفیسر صاحبہ ان تمام لڑکے لڑکیوں کے لیے جو خاص طور پر جن کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، آپ کے والدین آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے پاس ہیں یا آپ سے دور ہیں، کیسا خیال رکھیں گے؟ ہاں جی بالکل۔ دیکھیے یہاں اگر ہم دین کی جو تعلیمات دیکھتے ہیں دین اسلام کی، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ مرد ایسا کریں اور عورتیں نہ کریں۔ میں یہ یعنی ایک سوال میں ہی رکھتی ہوں سب کے سامنے کہ کہیں مجھے یہ بتا دیں اگر ہے موجود
کہ بھائی ایسا ہے کہ مرد تو ذمہ دار ہے اور عورت نہیں ہے. جو مرد اپنی عورتوں کو روکتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے نہ ملو یا ان کی خدمت نہ کرو یا ان کی، بے شک ان کے اوپر اپنے گھریلو ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا فرق آتا ہے اس میں، لیکن فرض کر لیتے ہیں کسی کی اولاد نرینہ ہے ہی نہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، تو کیا ان کو بے یار و مددگار چھوڑنا جو ہے وہ اسلامی طریقہ ہے؟ وہ تو اسلامی طریقہ تو کیا مطلب یہ کہ وہ انسانی طریقہ بھی نہیں جو اس وقت دنیا کے اندر صورتحال ہے. اور ماؤں کا یہ جو آپ میرا خیال ہے شاید ابھی شامل ہونا چاہتی ہیں. سلام